اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 10۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ جو کچھ غنیمت لو تو اس کا 5واں حصہ خاص اللہ اور رسول اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کا ہے، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتارا، جس دن دونوں فوجیں ملی تھی، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب تم نالے کے اس کنارے تھے اور کافر پرلے کنارے، اور قافلہ تم سے ترائی نچلی جانب میں، اور اگر تم آپس میں کوئی وعدہ کرتے تو ضرور وقت پر برابر نہ پہنچتے، لیکن یہ اس لیے کہ اللہ پورا کرے جو کام ہونا ہے، کہ جو ہلاک ہو دلیل سے ہلاک ہو اور جو جیے دلیل سے جیے، اور بے شک اللہ ضرور سنتا جانتا ہے۔ جبکہ اے محبوب، اللہ تمہیں کافروں کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھاتا تھا، اور اے مسلمانوں، اگر وہ تمہیں بہت کر کے دکھاتا تو ضرور تم بزدلی کرتے اور معاملہ میں جھگڑا ڈالتے، مگر اللہ نے بچا لیا، بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ اور جب لڑتے وقت تمہیں کافر تھوڑے کر کے دکھائے اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کیا، کہ اللہ پورا کرے جو کام ہونا ہے، اور اللہ کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے۔ اے ایمان والو، جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، اور اللہ کی یاد بہت کرو کہ تم مراد کو پہنچو، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اور آپس میں جھگڑو نہیں کہ پھر بزدلی کرو گے، اور تمہاری بندھی ہوئی ہوا جاتی رہے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان جیسے نہ ہونا جو اپنے گھر سے نکلے اتراتے اور لوگوں کو دکھانے کو اور اللہ کی راہ سے روکتے، اور ان کے سب کام اللہ کے قابو میں ہیں، اور جب کہ شیطان نے ان کی نگاہ میں ان کے کام بھلے کر دکھائے اور بولا آج تم پر کوئی شخص غالب آنے والا نہیں، اور تم میری پناہ میں ہو، تو جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، الٹے پاؤں بھاگا اور بولا میں تم سے الگ ہوں، میں وہ دیکھتا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔ جب کہتے تھے منافق اور وہ جن کے دلوں میں آزار ہے کہ یہ مسلمان اپنے دین پر مغرور ہیں، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور کبھی تو دیکھے جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں، مار رہے ہیں ان کے منہ پر اور ان کی پیٹھ پر، اور چکھو آگ کا عذاب، یہ بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ جیسے فرعون والوں اور ان سے اگلوں کا دستور، وہ اللہ کی آیتوں سے منکر ہوئے تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑا، بے شک اللہ قوت والا سخت عذاب والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کسی قوم سے جو نعمت انہیں دی تھی بدلتا نہیں جب تک وہ خود نہ بدل جائیں، اور بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ جیسے فرعون والوں اور ان سے اگلوں کا دستور، انہوں نے اپنے رب کی آیتیں جھٹلائی تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کیا، اور ہم نے فرعون والوں کو ڈبو دیا، اور وہ سب ظالم تھے۔ بے شک سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور ایمان نہیں لاتے، وہ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، پھر ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور ڈرتے نہیں۔ تو اگر تم انہیں کہیں لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسا قتل کرو جس سے ان کے پس ماندوں کو بھگاؤ، اس امید پر کہ شاید انہیں عبرت ہو۔ اور اگر تم کسی قوم سے دغا کا اندیشہ کرو تو ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو برابری پر، بے شک دغا والے اللہ کو پسند نہیں۔ اور ہرگز کافر اس گھمنڈ میں نہ رہیں کہ وہ ہاتھ سے نکل گئے، بے شک وہ عاجز نہیں کرتے،
اور ان کے لیے تیار رکھو جو قوت تمہیں بن پڑے اور جتنے گھوڑے باندھ سکو کہ ان سے ان کے دلوں میں دھاک بٹھاؤ جو اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن ہیں، اور ان کے سوا کچھ اوروں کے دلوں میں جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے، اور اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے تمہیں پورا دیا جائے گا اور کسی طرح گھاٹے میں نہ رہو گے، اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی جھکو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک وہی ہے سنتا جانتا۔ اور اگر وہ تمہیں فریب دینا چاہیں تو بے شک اللہ تمہیں کافی ہے، وہی ہے جس نے تمہیں زور دیا اپنی مدد کا اور مسلمانوں کا اور ان کے دلوں میں میل کر دیا۔ اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتے ان کے دل نہ ملا سکتے، لیکن اللہ نے ان کے دل ملا دیے، بے شک وہی ہے غالب حکمت والا۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، اللہ تمہیں کافی ہے اور یہ جتنے مسلمان تمہارے پیرو ہوئے۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ اگر تم میں کے 20 صبر والے ہوں گے تو 200 پر غالب ہوں گے، اور اگر تم میں کے 100 ہو تو کافروں کے 1000 پر غالب آئیں گے، اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ نے تم پر سے تخفیف فرمائی اور اسے معلوم ہے کہ تم کمزور ہو، تو اگر تم میں 100 صبر والے ہوں 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں کے 1000 ہوں تو 2000 پر غالب ہوں گے اللہ کے حکم سے، اور اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ کسی نبی کو لائق نہیں کہ کافروں کو زندہ قید کرے جب تک زمین میں ان کا خون خوب نہ بہائے۔ تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اگر اللہ پہلے ایک بات لکھ نہ چکا ہوتا تو اے مسلمانوں، تم نے جو کافروں سے بدلہ کا مال لے لیا اس میں تم پر بڑا عذاب آتا، تو کھاؤ جو غنیمت تمہیں ملی حلال پاکیزہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے فرماؤ اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں بھلائی جانی تو جو تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اے محبوب، اگر وہ تم سے دغا چاہیں گے تو اس سے پہلے اللہ ہی کی خیانت کر چکے ہیں جس پر اس نے اتنے تمہارے قابو میں دے دیے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ بے شک جو ایمان لائے اور اللہ کے لیے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے لڑے، اور وہ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی وہ ایک دوسرے کے وارث ہیں، اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت نہ کی تمہیں ان کا ترکہ کچھ نہیں پہنچتا جب تک ہجرت نہ کریں، اور اگر وہ دین میں تم سے مدد چاہیں تو تم پر مدد دینا واجب ہے، مگر ایسی قوم پر کہ تم میں ان میں معاہدہ ہے اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا۔ اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑے اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی وہی سچے ایمان والے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ اور جو بعد کو ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا وہ بھی تمہیں میں سے ہیں، اور رشتے والے ایک دوسرے سے زیادہ نزدیک ہیں اللہ کی کتاب میں، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ سورہ توبہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 129 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ بیزاری کا حکم سنانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تمہارا معاہدہ تھا،
اور وہ قائم نہ رہے تو 4 مہینے زمین پر چلو پھرو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور منادی پکار دینا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سب لوگوں میں بڑے حج کے دن کہ اللہ بیزار ہے مشرکوں سے، اور اس کا رسول تو اگر تم توبہ کرو تو تمہارا بھلا ہے، اور اگر منہ پھیرو تو جان لو کہ تم اللہ کو نہ تھکا سکو گے۔ اور کافروں کو خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی، مگر وہ مشرک جن سے تمہارا معاہدہ تھا، پھر انہوں نے تمہارے عہد میں کچھ کمی نہ کی اور تمہارے مقابل کسی کو مدد نہ دی، تو ان کا عہد ٹھہری ہوئی مدت تک پورا کرو۔ بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر جب حرمت والے مہینے نکل جائیں تو مشرکوں کو مارو جہاں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور قید کرو، اور ہر جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اے محبوب، اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دو کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اسے اس کے امن کی جگہ پہنچا دو۔ یہ اس لیے کہ وہ نادان لوگ ہیں۔ مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے پاس کوئی عہد کیوں کر ہوگا مگر وہ جن سے تمہارا معاہدہ مسجد حرام کے پاس ہوا، تو جب تک وہ تمہارے لیے عہد پر قائم رہیں تم ان کے لیے قائم رہو۔ بے شک پرہیزگار اللہ کو خوش آتے ہیں۔ بھلا کیوں کر ان کا حال تو یہ ہے کہ تم پر قابو پائیں تو نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا، اپنے منہ سے تمہیں راضی کرتے ہیں، اور ان کے دلوں میں انکار ہے، اور ان میں اکثر بے حکم ہیں۔ اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑے دام مول لیے تو اس کی راہ سے روکا، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ کسی مسلمان میں نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا، اور وہی سرکش ہیں۔ پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم آیتیں مفصل بیان کرتے ہیں جاننے والوں کے لیے۔ اور اگر عہد کر کے اپنی قسمیں توڑیں اور تمہارے دین پر منہ آئیں طعن کریں تو کفر کے سرغنوں سے لڑو، بے شک ان کی قسمیں کچھ نہیں اس امید پر کہ شاید وہ باز آئیں۔ کیا اس قوم سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑیں اور رسول کے نکالنے کا ارادہ کیا، حالانکہ انہی کی طرف سے پہل ہوئی ہے؟ کیا ان سے ڈرتے ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ تو ان سے لڑو، اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں اور انہیں رسوا کرے گا، اور تمہیں ان پر مدد دے گا، اور ایمان والوں کا جی ٹھنڈا کرے گا، اور ان کے دلوں کی گھٹن دور فرمائے گا، اور اللہ جس کی چاہے توبہ قبول فرمائے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ کیا اس گمان میں ہو کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، اور ابھی اللہ نے پہچان نہ کرائی ان کی جو تم میں سے جہاد کریں گے، اور اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے سوا کسی کو اپنا محرم راز نہ بنائیں گے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ مشرکوں کو نہیں پہنچتا کہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں خود اپنے کفر کی گواہی دے کر، ان کا تو سب کیا دھرا اکارت ہے، اور وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں۔ تو کیا تم نے حاجیوں کی سبیل اور مسجد حرام کی خدمت اور اس کے برابر ٹھہرا لی؟ جو اللہ اور قیامت پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں،
اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا۔ وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں لڑے، اللہ کے یہاں ان کا درجہ بڑا ہے اور وہی مراد کو پہنچے۔ ان کا رب انہیں خوشی سناتا ہے اپنی رحمت اور اپنی رضا کی، اور ان باغوں کی جن میں انہیں دائمی نعمت ہے، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ بے شک اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ اے ایمان والو، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان پر کفر پسند کریں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہیں۔ تم فرماؤ، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں، تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ بے شک اللہ نے بہت جگہ تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن جب تم اپنی کثرت پر اترا گئے تھے تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اتنی وسیع ہو کر تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ دے کر پھر گئے۔ پھر اللہ نے اپنی تسکین اتاری اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر، اور وہ لشکر اتارے جو تم نے نہ دیکھے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور منکروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہے گا توبہ دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، مشرک نرے ناپاک ہیں، تو اس برس کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائیں، اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو عنقریب اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے۔ بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔ لڑو ان سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور قیامت پر، اور حرام نہیں مانتے اس چیز کو جس کو حرام کیا اللہ اور اس کے رسول نے، اور سچے دین کے تابع نہیں ہوتے، یعنی وہ جو کتاب دیے گئے جب تک اپنے ہاتھ سے جزیہ نہ دیں ذلیل ہو کر، اور یہودی بولے عزیز اللہ کا بیٹا ہے، اور نصرانی بولے مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ باتیں وہ اپنے منہ سے بکتے ہیں، اگلے کافروں کی سی بات بناتے ہیں۔ اللہ انہیں مارے، کہاں اوندھے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے پادریوں اور جوگیوں کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو، اور انہیں حکم نہ تھا مگر یہ کہ ایک اللہ کو پوجیں، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ اسے پاکی ہے ان کے شرک سے۔ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ نہ مانے گا مگر اپنے نور کا پورا کرنا۔ پڑھے اگرچہ برا مانے، کافر وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے۔ پڑھے اگرچہ برا مانے مشرک۔ اے ایمان والو، بے شک بہت پادری اور جوگی لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی، جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں۔ یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے۔ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تم ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو، اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔
उनका महीना पीछे हटाना नहीं मगर और कुफ्र में बढ़ना, इससे काफिर बहकाए जाते हैं। एक बरस उसे हिलाल ठहराते हैं और दूसरे बरस उसे हराम मानते हैं कि इस गिनती के बराबर हो जाएं जो अल्लाह ने हराम फरमाई, और अल्लाह के हराम किए हुए हिलाल कर लें। उनके बुरे काम उनकी आंखों में भले लगते हैं और अल्लाह काफरों को राह नहीं देता। ए ईमान वालो, तुम्हें क्या हुआ जब तुमसे कहा जाए कि खुदा की राह में कूच करो, तो बोझ के मारे ज़मीन पर बैठ जाते हो? क्या तुमने दुनिया की ज़िंदगी आखिरत के बदले पसंद कर ली, और जीती दुनिया का असबाब आखिरत के सामने नहीं मगर थोड़ा। अगर ना कूच करोगे तो तुम्हें सख्त सज़ा देगा और तुम्हारी जगह और लोग ले आएगा, और तुम इसका कुछ ना बिगाड़ सकोगे, और अल्लाह सब कुछ कर सकता है। अगर तुम महबूब की मदद न करो तो बेशक अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई जब काफरों की शरारत से उन्हें बाहर तशरीफ़ ले जाना हुआ, सिर्फ 2 जान से, जब वो दोनों गार में थे, जब अपने यार से फरमाते थे, गम न खा, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। तो अल्लाह ने उस पर अपना सकीना उतारा और उन फौजों से इसकी मदद की जो तुमने न देखी, और काफरों की बात नीचे डाली। अल्लाह ही का बोल बाला है और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। कूच करो हल्की जान से चाहे भारी दिल से, और अल्लाह की राह में लड़ो अपने माल और अपनी जान से। ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर जानो। अगर कोई करीब माल या मतवस्त सफ़र होता तो ज़रूर तुम्हारे साथ जाते, मगर उन पर तो मुशक्क़त का रास्ता दूर पड़ गया। अब अल्लाह की कसम खाएंगे कि हमसे बन पड़ता तो ज़रूर तुम्हारे साथ चलते। अपनी जानों को हलाक करते हैं और अल्लाह जानता है कि वो बेशक ज़रूर झूठे हैं। अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। तुमने उन्हें क्यों अज़न दे दिया जब तक न खुले थे? तुम पर सच्चे और ज़ाहिर न हुए थे झूठे। वो जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखते हैं तुमसे छुट्टी न मांगेंगे इससे कि अपने माल और जान से जहाद करें, और अल्लाह खूब जानता है परहेज़गारों को। तुमसे ये छुट्टी वही मांगते हैं जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान नहीं रखते और उनके दिल शक में पड़े हैं। तो वो अपने शक में डांवाडोल हैं। उन्हें निकलना मंजूर होता तो उसका सामान करते, मगर खुदा ही को उनका उठना नापसंद हुआ तो उनमें काहली भर दी और फरमाया गया कि बैठे रहो बैठे रहने वालों के साथ। अगर वो तुम में निकलते तो उनसे सिवाय नुकसान के तुम्हें कुछ न बढ़ता, और तुम में फितना डालने को तुम्हारे बीच में गराबें दौड़ाते फसाद डालते, और तुम में उनके जासूस मौजूद हैं, और अल्लाह खूब जानता है ज़ालिमों को। बेशक उन्होंने पहले ही फितना चाहा था, और ए महबूब तुम्हारे लिए तदबीरें उल्टी पलटी यहाँ तक के हक़ आया और अल्लाह का हुक्म ज़ाहिर हुआ, और उन्हें नागवार था, और उनमें कोई तुमसे यूं अर्ज़ करता है कि मुझे रुखसत दीजिए और फितना में ना डालिए। सुन लो, वो फितना ही में पड़े और बेशक जहन्नम घेरे हुए है काफरों को। अगर तुम्हें भलाई पहुँचे तो उन्हें बुरा लगे, और अगर तुम्हें कोई मुसीबत पहुँचे तो कहें हमने अपना काम पहले ही ठीक कर लिया था, और खुशियाँ मनाते फिर जाएं तो तुम फरमाओ हमें न पहुँचेगा, मगर जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया वो हमारा मौला है, और मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा चाहिए। तुम फरमाओ तुम हम पर किस चीज़ का इंतज़ार करते हो, मगर 2 खूबियों में से एक का, और हम तुम पर इस इंतज़ार में हैं कि अल्लाह तुम पर अज़ाब डाले अपने पास से या हमारे हाथों। तो अब राह देखो, हम भी तुम्हारे साथ राह देख रहे हैं। तुम फरमाओ कि दिल से खर्च करो या नागवारी से, तुमसे हरगिज़ कबूल न होगा।
بے شک تم بے حکم لوگ ہو۔ اور وہ جو خرچ کرتے ہیں اس کا قبول ہونا بند نہ ہوا مگر اسی لیے کہ وہ اللہ اور رسول سے منکر ہوئے اور نماز کو نہیں آتے مگر جی ہارے اور خرچ نہیں کرتے مگر ناگواری سے، تو تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد کا تعجب نہ آئے۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ان چیزوں سے ان پر وبال ڈالے اور کفر ہی پر ان کا دم نکل جائے، اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہے اور تم میں سے ہیں نہیں، ہاں وہ لوگ ڈرتے ہیں۔ اگر پائیں کوئی پناہ یا غار یا سما جانے کی جگہ تو رسیاں تڑاتے ادھر پھر جائیں گے، اور ان میں کوئی وہ ہے کہ صدقہ بانٹنے میں تم پر طعن کرتا ہے، تو اگر ان میں سے کچھ ملے تو راضی ہو جائیں، اور نہ ملے تو جبھی وہ ناراض ہیں۔ اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ و رسول نے ان کو دیا، اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے۔ اب دیتا ہے ہمیں اللہ اپنے فضل سے، اور اللہ کا رسول ہمیں اللہ ہی کی طرف رغبت ہے۔ زکوٰۃ تو انہیں لوگوں کے لیے ہے، محتاج اور نرے نادار، اور جو اسے تحصیل کر کے لائیں، اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے، اور گردنیں چھڑانے میں، اور قرض داروں کو، اور اللہ کی راہ میں، اور مسافر کو، یہ ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کا، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور ان میں کوئی وہ ہیں کہ ان غیب کی خبریں دینے والے نبی کو ستاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو کان ہیں۔ تم فرماؤ تمہارے بھلے کے لیے کان ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور مسلمانوں کی بات پر یقین کرتے ہیں، اور جو تم میں مسلمان ہیں ان کے واسطے رحمت ہیں، اور جو رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ تمہیں راضی کر لیں، اور اللہ و رسول کا حق زائد تھا کہ اسے راضی کرتے اگر ایمان رکھتے تھے۔ کیا انہیں خبر نہیں کہ جو خلاف کرے اللہ اور اس کے رسول کا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے کہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ یہی بڑی رسوائی ہے، منافق ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی صورت ایسی اترے جو ان کے دلوں کی چھپی جتا دے۔ تم فرماؤ ہنسے جاؤ، اللہ کو ضرور ظاہر کرنا ہے جس کا تمہیں ڈر ہے، اور اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے۔ تم فرماؤ کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنستے ہو؟ بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر۔ اگر ہم تم میں سے کسی کو معاف کریں تو اوروں کو عذاب دیں گے، اس لیے کہ وہ مجرم تھے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک تھیلی کی چٹھے بٹے ہیں، برائی کا حکم دیں اور بھلائی سے منع کریں اور اپنی مٹھی بند رکھیں۔ وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا۔ بے شک منافق وہی پکے بے حکم ہیں۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں کو جہنم کی آگ کا وعدہ دیا ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ انہیں بس ہے، اور اللہ کی ان پر لعنت ہے، اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ جیسے وہ جو تم سے پہلے تھے تم سے زور میں بڑھ کر تھے، اور ان کے مال اور اولاد تم سے زیادہ، تو وہ اپنا حصہ برت گئے، تو تم نے اپنا حصہ برتا جیسے اگلے اپنا حصہ برت گئے، اور تم بےہودگی میں پڑے جیسے وہ پڑے تھے۔ ان کے عمل اکارت گئے دنیا اور آخرت میں، اور وہی لوگ گھاٹے میں ہیں۔ کیا انہیں اپنے سے اگلوں کی خبر نہ آئی؟ نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے، اور وہ بستیاں کہ الٹ دی گئی، ان کے رسول روشن دلیلیں ان کے پاس لائے تھے، تو اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظالم تھے۔
اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں، اور اللہ و رسول کا حکم مانیں۔ یہ ہیں جن پر ان قریب اللہ رحم کرے گا۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو باغوں کا وعدہ دیا ہے جن کے نیچے نہریں رواں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ مکانوں کا، بسنے کے باغوں میں، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی۔ یہی ہے بڑی مراد پانی۔ اور اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، جہاد فرماؤ کافروں اور منافقوں پر، اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیا ہی بری جگہ پلٹنے کی۔ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہ کہا، اور بے شک ضرور انہوں نے کفر کی بات کہی اور اسلام میں آ کر کافر ہو گئے، اور وہ چاہا تھا جو انہیں نہ ملا، اور انہیں کیا برا لگا، یہی نہ کہ اللہ و رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ تو اگر وہ توبہ کریں تو ان کا بھلا ہے، اور اگر منہ پھیریں تو اللہ انہیں سخت عذاب کرے گا، دنیا اور آخرت میں، اور زمین میں کوئی نہ ان کا حمایتی ہوگا نہ مددگار۔ اور ان میں کوئی وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے، اور ہم ضرور بھلے آدمی ہو جائیں گے۔ تو جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے، تو اس کے پیچھے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق رکھ دیا، اس دن تک کہ اس میں ملیں گے بدلہ اس کا کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ جھوٹا کیا، اور بدلہ اس کا کہ جھوٹ بولتے تھے۔ کیا انہیں خبر نہیں کہ اللہ ان کے دلوں کی چھپی اور ان کی سرگوشی کو جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ سب غیبوں کا بہت جاننے والا ہے۔ وہ جو عیب لگاتے ہیں ان مسلمانوں کو کہ دل سے خیرات کرتے ہیں، اور ان کو جو نہیں پاتے مگر اپنی محنت سے، تو ان سے ہنستے ہیں۔ اللہ ان کی ہنسی کی سزا دے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم ان کی معافی چاہو یا نہ چاہو، اگر تم 70 بار ان کی معافی چاہو گے تو اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے منکر ہوئے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ پیچھے رہ جانے والے اس پر خوش ہوئے کہ وہ رسول کے پیچھے بیٹھے رہے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں لڑیں، اور بولے اس گرمی میں نہ نکلو، تم فرماؤ جہنم کی آگ سب سے سخت گرم ہے۔ کسی طرح انہیں سمجھ ہوتی تو انہیں چاہیے تھوڑا ہنسیں اور بہت روئیں، بدلہ اس کا جو کماتے تھے۔ پھر اے محبوب، اگر اللہ تمہیں ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے جائے اور وہ تم سے جہاد کے نکلنے کی اجازت مانگیں تو تم فرمانا کہ تم کبھی میرے ساتھ نہ چلو، اور ہرگز میرے ساتھ کسی دشمن سے نہ لڑو۔ تم نے پہلی دفعہ بیٹھے رہنا پسند کیا تو بیٹھے رہو پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ، اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک وہ اللہ اور رسول سے منکر ہوئے اور فسق ہی میں مر گئے۔ اور ان کے مال اور اولاد پر تعجب نہ کرنا، اللہ یہی چاہتا ہے کہ اس سے دنیا میں ان پر وبال کرے اور کفر ہی پر ان کا دم نکل جائے۔ اور جب کوئی صورت اترے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ہمراہ جہاد کرو، تو ان کے مقدور والے تم سے رخصت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجئے کہ بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ ہو لیں۔ انہیں پسند آیا کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں، اور ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی تو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ لیکن رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے، انہوں نے اپنے مالوں جانوں سے جہاد کیا،
اور انہی کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی مراد کو پہنچے۔ اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں بہشتیں جن کے نیچے نہریں رواں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہی بڑی مراد ملنی ہے۔ اور بہانے بنانے والے گنوار آئے کہ انہیں رخصت دی جائے، اور بیٹھے رہے وہ جنہوں نے اللہ و رسول سے جھوٹ بولا تھا۔ جلد ان میں کے کافروں کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ ضعیفوں پر کچھ حرج نہیں، اور نہ بیماروں پر، اور نہ ان پر جنہیں خرچ کا مقدور نہ ہو، جبکہ اللہ اور رسول کے خیر خواہ رہیں۔ نیکی والوں پر کوئی راہ نہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور نہ ان پر جو تمہارے حضور حاضر ہوں کہ تم انہیں سواری عطا فرماؤ، تم سے یہ جواب پائیں کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں جس پر تمہیں سوار کروں۔ اس پر یوں واپس جائیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ابلتے ہوں، اس غم سے کہ خرچ کا مقدور نہ پایا۔ مواخذہ تو ان سے ہے جو تم سے رخصت مانگتے ہیں، اور وہ دولت مند ہیں۔ انہیں پسند آیا کہ عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھے رہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، تو وہ کچھ نہیں جانتے۔